دوستوں، تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ایک 73 سال کے بزرگ شخص ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جب ان کو یہ دونوں سوالوں کے جواب نہیں پتا تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے جانا کہاں ہے. تو ہمارا بالکل حال اس وقت ملک کا یہی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری شناخت کیا ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ صحیح بتایا گیا ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، جہاں ہمیں جانا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. اور اس پہ بہت ڈبیٹ ہو چکی ہے. اٹس اٹر کنفیوژن. ینگر جنریشن بھی، اس سے پرانی جنریشن بھی، آئی تھنک نو ون از ایبل ٹو پراپرلی کریک کہ پاکستان کی آئیڈینٹی ہے کیا. 1947 میں جب ہم آزاد ہوئے یا پاکستان کریٹ ہوا، 19% آف برٹش انڈیا پاپولیشن پاکستان آ گئی. 17% آف اٹس ریسورسز were in Pakistan, but 33% of the army جو ہے وہ ہم نے انہیرنٹ کی، مور دین دی برٹش انڈیا پاپولیشن اور ریسورسز. اگر آپ پولیٹیکل سائنسز کا ماڈل دیکھیں یا کسی کانسٹیٹیوشن کی میکنگ دیکھیں تو اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کا تھریٹ لیول ڈیٹرمنس دی آرمی ریکوائرڈ ان دیٹ کنٹری. ہمارے یہاں بیکاز وی انہیریٹڈ 33% آف آرمی، ہم نے اپنا تھریٹ لیول اکارڈنگلی ایڈجسٹ کیا ٹو میک شیور that army size is properly served. چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہم نیشنلسٹ ہیں فار اے سیکنڈ. اگر ہم نیشنلسٹ ہیں تو آر وی اے نیشن اسٹیٹ اور آر وی اے اسٹیٹ نیشن؟ اگر یو ایس ہے تو یو ایس اپنے آپ کو نیشن کہتا ہے جس میں 50 اسٹیٹس ہیں. کینیڈا اپنے آپ کو کنفیڈریشن کہتا ہے جس کے اندر پروونسز ہیں. انڈیا اپنے آپ کو اسٹیٹ کہتا ہے اور جن کی آٹونومس اسٹیٹس ہیں، اور جو کہتا ہے جی ایڈ اپ ہو کے وہ ایک سینٹر یا ایک نیشنل آؤٹ لک بنتی ہے. چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈیموکریسی ہو، لیکن 70 سال میں سے 50 سال 45 سال آرمی نے رول کیا. ہم آئیڈیلائز بھی انہی لوگوں کو کرتے ہیں. چلیں پھر یہ مان لیتے ہیں کہ ہم لبرلز ہیں. اگر ہم لبرل ہیں تو فریڈم آف ایکسپریشن میں ہم بہت پیچھے ہیں. چلیں سب کچھ چھوڑ کے ہم یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی ریلیجس ہے. اگر ہم مان لیں کہ ہم ایک پکے مسلمان ہیں اور ہم خدا اور اس کے رسول اور قرآن کو فالو کر رہے ہیں، تو پھر کرپشن انڈیکس میں ہمارا نمبر سب سے اوپر نہ ہوتا. پچھلے 70 سالوں میں 70,000 لوگ ٹارگٹ کلنگ میں مرے ہیں. آج بھی ہماری مسجدوں، امام بارگاہوں، جماعت خانوں کے باہر پولیس ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے. تو پھر ہم ریلیجس بھی نہ ہوئے. فیوڈلزم آج بھی ہم ان کچھ ملکوں میں سے ہیں جہاں فیوڈلزم زندہ ہے. چلے ہم کہتے ہیں ہماری کلچر آئیڈینٹی کو لے لیتے ہیں، پھر ہم کنزرویٹو ہیں. چلے مان لیا ہم کنزرویٹو ہیں. اگر ہم کنزرویٹو ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بالی ووڈ فلمیں، ہمارے کسٹمز، ہمارے ریچولز ہیں ساؤتھ ایشین. ہماری شادی ہوتی ہے انڈین سٹائل میں. ہسٹری ہمیں صحیح پتہ نہیں ہے. ہماری ہسٹری محمد بن قاسم سے شروع ہوتی ہے. غزنوی اور غوریز ور ترکس، مغلز ور ترکس. اگر وہ ہمارے ہیرو ہیں تو ہم اسلام فالو کرتے ہیں سعودی کا. مجھے یہ ایکسپلین کرنے میں اتنی کنفیوژن ہے تو آپ سوچیں کہ ایک ایز اے نیشن ہم کہاں ہیں. اسی ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے. اٹس ون ایبسولوٹ آنر ٹو ہیو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر پرویز ہوڈ بوائے who needs no introduction. تو ان کا تعارف تو کرانے کی نہ میری حیثیت ہے نہ. So I think he's the best person for us to talk about our identity. Maybe let's have an attempt again to clarify some of the confusions. So ڈاکٹر صاحب thank you very much for your time sir. بہت شکریہ آپ کا. thanks very much for it. ڈاکٹر صاحب میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ جب کبھی مجھے چانس ملے گا آپ سے بات کرنے کا، تو پہلے میں سوال ایک کروں گا جو کہ ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے، جسٹ آؤٹ آف کیوروسٹی. سر کراچی گرامر، MIT، privileged بیک گراؤنڈ، آپ کے اندر یہ کہاں سے ریفارمسٹ ٹو بی اے چینج ایجنٹ، ٹو بی اے سوشلسٹ، یہ کہاں سے آیا؟ بیکاز ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے، چاہے وہ برٹرنڈ رسل ہوں، برنرڈ شاء ہوں، یا اقبال احمد ہوں، یا اور پرانے جو بڑے لوگ تھے ہمارے، ان میں سب میں they all came from humble beginnings، اور کوئی ایسی چیزیں ان کے لائف کے ساتھ اٹیچ تھی which inspired them to fight against. آپ سر سائنٹسٹ، ویری اکمپلشڈ، آپ کو یہ کیا انسپریشن ہے کہ آپ اتنے دہائیوں سے، ڈیکیڈ سے سسٹم سے لڑ رہے ہیں؟ What drives all this sir؟ بھائی جو آپ نے کہا نا کہ میں کراچی گرامر اسکول کا پڑھا ہوا تھا، تو ہاں میرے دماغ میں بھی وہ ہوا بھری تھی جو ان کے دماغ میں ہوتی ہے. جب میں MIT گیا اور میری عمر اس وقت 19 سال تھی، تو مجھے موقع ملا کہ میں پاکستان کو اتنی دور سے دیکھوں، اور ساتھ ساتھ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو میرے ساتھ ہیں بڑے بریلینٹ لڑکے تھے، وہ محنت مزدوری کرتے تھے. اور جب میں نے محنت مزدوری کی اور خود اپنے ہاتھوں سے کام کیا، اور کیونکہ مجھے اپنا ٹیوشن اور ہاسٹل کا خرچہ خود ہی نکالنا پڑتا، تو پھر مجھے اس کی بھی بہت قدر ہوئی. باتھ روم بھی میں نے صاف کیے، ریسٹورینٹ میں کام کیا، سب کچھ. اور میں ایک خاص زمانے میں وہاں پہنچا تھا جب
احتجاجات ہو رہے تھے ویتنام وار کے خلاف، لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے، اسٹوڈنٹس، پروفیسرز، اور وہ جو بڑے 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 ذہنوں کے مالک تھے، نوم چومسکی، ہاورڈ زن جیسے لوگ، اور وہیں پر اقبال احمد سے ملاقات ہوئی. اور دوسرے یہ کہ یہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا زمانہ بھی تھا، تو جو اس وقت باتیں پہنچ رہی تھیں امریکہ بہت ہی زیادہ پریشان کن تھیں. اور اس کو دیکھتے دیکھتے مجھ میں ایک تبدیلی آئی، اور میں نے پھر یہ سوچا کہ میں تو اس قدر خوش قسمت ہوں، دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، لیکن جو میرے ملک کے لوگ ہیں وہ اس غربت، اس جہالت میں، اور اس وقت تو سیاسی حالات ایسے تھے، وہ خوش ہو رہے تھے کہ بنگالیوں کو مارا جا رہا ہے. تو یہ تمام وہ اسباب ہیں جس نے مجھے ایک اور سمت پہ لگا ہے. بہت مشکل فیصلہ ہے سر، مطلب اٹس اے ویری ٹف روڈ. بھائی دیکھیں، ہر شخص کا ارتقاء جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، وہ حالات کے مطابق ہوتا ہے، وہ اس کی اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق، اور اس کے اوپر بیسیکلی انسان کا بہت زیادہ کنٹرول نہیں ہوتا. تو چلیے، مجھ میں وہ ایک خاص قسم کی تبدیلی آئی، اوروں میں جو میرے ساتھ گئے تھے ان میں کوئی ایسی نہیں آئی. ٹھیک ہے، ٹو ایچ ہز اون. تو آپ نے کسی موقع پہ اپنی لائف میں ریگریٹ کیا یہ ڈیسیجن؟ نہیں، مجھے آنا تھا، واپس آنا تھا. اور اب میں نے یہاں میں حساب لگایا تھا کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں نے 47 سال پڑھا ہے جی، اور زندگی کا بیشتر حصہ وہاں گزرا. تو اب میری عمر ہے 70 سال. تو ٹھیک ہے، اب اگلے 70 سال کا جب منصوبہ بناؤ سوچ لیں. بہت شکریہ. اچھا سر، لیٹس کم ٹو دا ٹاپک. سر پہلا سوال سر ریلیٹڈ ٹو آئیڈینٹی یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ سمجھائیں سر کہ آئیڈینٹی کریٹ کی جاتی ہے یا انہیرٹ کی جاتی ہے؟ اس مسئلے کے اوپر ایک بڑی اچھی کتاب ہے امیجنڈ کمیونٹیز کے نام سے، بینیڈکٹ آرنلڈ کی. اور بینیڈکٹ آرنلڈ کا کہنا ہے کہ یہ جو قومیت کا احساس ہے، جسے ہم آئیڈینٹی کہتے ہیں، یہ محض خیالی ہے. اٹ از امیجنڈ. تو دیکھیے، آپ کبھی تمام اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے مل نہیں سکتے. آپ زیادہ سے زیادہ ملیں گے تو 500 سے ملیں گے، 1000 سے، 2000 سے، لیکن پھر بھی ایک ہونے کا احساس ہوتا ہے. اور اسی لیے اس کا کوئی بہت زیادہ سائنسی تجزیہ کرنا آسان نہیں، کیونکہ جب صرف محسوسات پر آپ کو انحصار کرنا ہوتا. کوئی اگر یہ محسوس کرے کہ میں پاکستانی ہوں، یا میں بنگلہ دیشی ہوں، یا یہ کہ میں جٹ ہوں یا چھاچی ہوں یا کسی بھی قوم کا ہوں، تو آپ اسے روک نہیں سکتے، کیونکہ یہ محض اس کی اپنی سوچ ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سوچ کیوں پیدا ہو؟ جب لوگ ایک طرح کے ان کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، جب وہ ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایک زبان بولتے ہیں، یا ان کی ایک تاریخ ہوتی ہے، تب یہ یکجہتی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اچھا، اب مجھے پتا ہے کہ آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیوں کہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے. تو چلیے، ہم اس کے لیے ہمیں برِ صغیر کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنا ہوگا. 1000 سال پہلے جب مسلمان یہاں آئے تھے اس برِ صغیر میں، تو وہ یہاں تلوار لے کر آئے تھے اور اپنے آپ کو بالکل جدا سمجھتے تھے ان مقامی لوگوں سے. اچھا، اب یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ہندو سمجھتے تھے، ایسا بالکل نہیں ہے. بالکل یہ ہندوتوا ہمیں باور کرانا چاہ رہا ہے کہ جو مقامی لوگ تھے ہندوستان کے، اچھا نام بھی ہندوستان نہیں کہنا چاہیے، یہ ہند کا جو لفظ ہے یہ دریائے سندھ سے ماخوذ ہے. It was not a religion, it was a geographical entity. تو جو بڑے اس پر محقق ہیں، جیسے رومیلا تھاپر ہے جس نے بہت ریسرچ کی ہے انڈین آئیڈینٹی پر، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ شروع کے دنوں میں تو اگر آپ کسی سے پوچھتے 1000 سال پوچھتے کہ کیا تم ہندو ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ ہندو کا مطلب کیا ہے.
یہ کسی وید میں نہیں ہے, کسی بھی ان کی مقدس کتابوں میں نہیں ہے. the word Hindu is not there, it is just geographical. تو یہ آئیڈینٹی رفتہ رفتہ بنی, اور وہ اس لیے بنی کہ لوگ ایک ہی خطے میں رہتے ہیں, اور جب باہر سے لوگ آئے, جو باہر سے آنے والے لوگ تھے مسلمان تھے, تو مسلمانوں نے, جیسے البیرونی ہے, اس نے اپنے لوگوں کو مسلمان کہا. اچھا, میں تھوڑی سی یہ بات بتا دوں کہ جو پہلے مسلمان آئے تھے نا, وہ سن 700 کے لگ بھگ, محمد بن قاسم 712 میں آیا تھا, لیکن البیرونی جو ہے اس کے 250 سال بعد آیا. تو البیرونی کا یہ کہنا تھا کہ ہم مسلمان ہیں. وہ جن مسلمانوں کے ساتھ آیا تھا, لیکن وہ جو مسلمان بن گئے تھے نا انڈیا میں, وہ ان کو ہند کے لوگ کہتا تھا, ہندو کہتا تھا, حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے. بالکل. مگر he thought of them as not from among us. تو آئیڈینٹی آہستہ آہستہ بنتی ہے, بڑا وقت لگتا ہے, اور ہر جگہ اس کی فارمیشن الگ ہوتی ہے. لیکن سر ضروری, آئی تھنک یہ تو آپ اگری کرتے ہیں کہ ہمیں ہے آئیڈینٹی کرائسس, بیکاز آئیڈینٹی کا نہ ہونا ڈٹرمنس کہ فیوچر کیسا ہوگا یا ہمارے ایکشنز کیسے ہوں گے. یا اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو آٹومن کی جو ڈاؤن فال ہے, وہ کہتے ہیں واز اے بگ کلیش بٹوین دیئر آئیڈینٹی. انہوں نے اسٹارٹ کیا مسلمانوں سے, ایونچولی دے بیکم ترکس, جو کہ which led to the confusion and people to split. So آپ یہ پہلے تو یہ بلیو کرتے ہیں کہ آئیڈینٹی کا ایشو ہے ہمیں؟ ہاں, اور وہ اس لیے کہ پاکستان ایک نعرے کے تحت بنا, دو قومی نظریے کے تحت بنا. دو قومی نظریہ یہ کہتا ہے کہ بر صغیر میں صرف دو قومیں ہیں, ایک ہندو اور ایک مسلمان, جو آپس میں کبھی امن و آشتی کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ہندو الگ, مسلمان الگ. بالکل. تو جناح صاحب نے جو تقریر فرمائی تھی سن 1940 میں, تو انہوں نے کہا کہ we are different in all ways, our cultures are different, our heroes are different, our ways of eating are different, فلاں is different, بولتے چلے گئے کہ یہ بھی الگ ہے, یہ وہ بھی الگ ہے. اچھا, لیکن مفروضہ ان کا یہ تھا کہ سارے مسلمان ایک ہیں, کہ مسلمان ایک قوم ہے. ان کو اس بات سے کوئی فکر نہیں تھی کہ بنگالی اردو نہیں بولتے, کہ جو بمبئی کے مسلمان ہیں, جو گجراتی بولتے ہیں, انہیں اردو سے کوئی لگاؤ نہیں, وہ خود اردو نہیں بولتے تھے. بالکل. اگر انہوں نے کہا کہ ہماری شناخت جو ہے وہ مسلمان کی ہے اور اردو کے ذریعے سے ہے, لہٰذا انہوں نے دو قومی نظریہ دیا. تقریر میں یہ فرمایا کہ اب وقت آ گیا علیحدگی کا, تو پاکستان بن گیا. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو مشتعل تو بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں نا مذہب کے نام پہ, وہ تو ہر ملا بھی یہ کر لیتا ہے. وہ جب نعرہ لگائے گا تو لوگ اس کے پیچھے چلنے لگیں گے, تو یوں لوگ طیش میں آ کے وہ پھر گلا بھی کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, جو دوسری قوم ہے اس کے گلے کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ہندوؤں نے بھی یہ کیا, مسلمانوں نے بھی یہ کیا تقسیم کے وقت. مگر مسئلہ تو پھر بعد میں بنا نا. اب جناح صاحب جب گئے بنگال, تو ادھر جا کے انہوں نے یہ فرمایا کہ ادھر اسلام کی زبان چلے گی, اسلام کی زبان اردو ہے. کچھ لوگوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی دیکھو, اسلام کی زبان عربی ہے. جی, تو تجویز یہ تھی کہ پاکستان کی سرکاری زبان عربی بنائی جائے. It was led by, I think, the movement by Agha Khan, I think in 1905. That's correct. You're very well informed on history. بہت کم لوگ جانتے ہیں. لیکن خیر وہ اس کا کچھ بھی نہیں بنا. اب جب یہ اردو کا انہوں نے کہا تو ادھر بلوا ہو گیا. جس جگہ وہ تقریر کر رہے تھے تو ادھر لوگ, پہلے تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ اتنی گاڑی مشکل انگریزی بولتے تھے, اور جس انداز میں تو انگریز تو اس سے بڑے خوش ہوتے تھے, یہاں کے لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے. اچھا, تو ادھر ہنگامہ ہو گیا. پھر جناح صاحب نے کہا کہ یہ تو بس باہر والوں کی شرارت ہے, یہ جو کنسپیرسی تھیوری ہے, کہا کہ پاکستان کے خلاف سازش ہے. بہرحال یہ مسئلہ بڑھتا چلا گیا. مشرقی پاکستان کے لوگ ہم سے اپنے آپ کو بہت جدا سمجھتے تھے. بالکل بالکل. میرے اسکول میں
جو بنگالی بچے تھے ہم تو ان پہ مذاق اڑاتے تھے, ہم کہتے یہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتی, تو اتنے چھوٹے ہیں, کالے ہیں. جو اچھا مسلمان ہوتا ہے نا, جو صحیح مسلمان ہوتا ہے, وہ تو گورا ہوتا ہے جس طرح آپ ہیں. ہم نے تو کبھی بنگالیوں کو مسلمان سمجھا ہی نہیں. اچھا مجھے یہ یاد ہے جب بنگلہ کی نشریات آتی تھی نا ریڈیو پاکستان پہ, تو میرے ساتھ جو میرے اسکول کے دوست ہوتے ہم خوب کہہ لگاتے تھے یہ بشش خبر پورچے. سو وی ہیڈ نو ریسپیکٹ فار دیئر کلچر. مسلمان وہ تھے, ہم نے کبھی قبول نہیں کیا. اچھا تو آئیڈینٹی کا مسئلہ اس زمانے سے چلا. 71 میں تو خیر وہ الگ ہو گئے, اور یہ کوئی سازش کی بات نہیں. سر سوری ایک منٹ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا ڈاکٹر صاحب, وہ اس پہ بھی آئیں گے پاکستان کے اوپر. ایک میرا چھوٹا سا, میں آپ کا ایک آرٹیکل بھی پڑھا تھا, گوئنگ بیک ٹو جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے. ایک تو ہسٹری کی جو آپ نے بات کی تھی وہ الگ سوال ہے میرا آپ سے کہ ہسٹری صحیح ہے یا نہیں ہے, بٹ ہمیں جو علامہ اقبال کا خواب پڑھایا جاتا ہے, یا علامہ اقبال کی بڑی فیمس, آپ نے اس پہ آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ علامہ اقبال نے کہا اسلام کین یونیفائی دا میسز آف انڈیا اینڈ دا لینڈز انہیبٹڈ بائی دوز ہو فالو اٹ. Culture, caste, creed, class and education are mild addition that Muslims bring upon themselves, referring back. Basically انہوں نے کہا کہ ساری آئیڈینٹی جو ہے ہماری مسلمانوں کی ہے. تو یہاں سے کنفیوژن شروع نہیں ہوئی. یہ نعرہ اس وقت سمجھ آتا ہے کہ اس میں بہت اٹریکشن تھی اور پیشن تھا اور زیل تھا, اور یہ نعرہ تھا جو بک سکتا تھا, لیکن دو علامہ اقبال ہیں. ایک علامہ اقبال 1905 سے پہلے کے علامہ ہیں, اس وقت علامہ نہیں تھے, وہ صرف اقبال تھے جی, اور ایک ہے 1908 کے بعد. 1905 میں اقبال گئے تھے برطانیہ, اس کے بعد جرمنی, جہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی, اور جب 1908 میں وہ لوٹے تو وہ مغرب کے دشمن بنے ہوئے تھے, نفرت کرتے تھے. لہٰذا آپ جس علامہ اقبال کا ذکر کر رہے ہیں وہ 1908 کے بعد کا ہے. بالکل. اور ہاں وہ امہ کے خواب دیکھتے تھے, ٹھیک ہے, اپنے اپنے سپنے, اپنے اپنے خواب, بہت اچھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ سارے مسلمان ایک ہیں اور اس برِ صغیر کے حوالے سے, تو پھر آپ طرح طرح کے مسائل میں سے دوچار ہوتے ہیں. اگر آپ کو پٹھانوں کو پاکستان میں لانا ہے تو جو ڈیورن لائن کے اس پار ہیں ان کا آپ کیا کہیں گے؟ بالکل. افغانستان بھی پھر پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے. اچھا اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہیں, آج کل تو یہ کم ہی مانا جاتا, ابھی کچھ ایسے ہنگامے ہوئے محرم میں, اس پہ بھی کچھ شبہ ہوتا, تو پھر ایران کے ساتھ تو ہمارا جوڑ بنتا ہے, ایران یا پاکستان کا حصہ بن جائے یا پاکستان ایران کا حصہ بن جائے. لہٰذا اور پھر اور زیادہ دور آپ چلیں تو عراق, اور پھر شام, اور پھر ترکی. اگر ہم جغرافیائی حدود کے اندر امہ کو بند کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو ایک ہی ریاست بن سکتی ہے, اور وہ پوری امت کی ریاست ہوگی. تو ریاست مدینہ صرف ٹکڑیوں میں نہیں ہو سکتا, وہ تو عالمگیر ہوگا, پورے عالم پر چھایا ہوگا. تو خواب تو دیکھتے رہے علامہ صاحب, لیکن پتہ نہیں بہت زیادہ ہمیں بھگتنا پڑا اس کے بعد. بالکل یہی میرا پوائنٹ ہے سر. تو سر اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو آپ کے حساب سے وائی پاکستان واز کریٹڈ؟ پاکستان واز کریٹڈ اس لیے کہ ہم مسلمان یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ ہندوؤں کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے, اور جہاں ایک مسلمان ہے تو 3 ہندو ہوں گے, اور کہ ہمیں پھر ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہوگا. اب دیکھیے مسئلہ یہ بنا کہ جب انگریز جب انگریز آیا تو اس نے پہلے تو کچھ مغلوں کو ٹھکانے لگایا, آخر ان کو بالکل ہی تباہ کر لیا 1857 کی جنگ میں. اس کے بعد پھر جو مسلمان جو جنگ ہوئی تھی, جنگ آزادی ہوئی تھی, تو اس کے بعد مسلمانوں کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی, اور ان کو آسرا صرف ایک چیز کا تھا کہ کہیں کوئی انگریز ہمیں ملازمت دے. لیکن انگریز ملازمت نہیں دینا چاہ رہا تھا کیونکہ مسلمانوں نے جدید علوم سے
کنارہ کشی اختیار کی تھی. ہم نہ انگریزی پڑھنا چاہتے تھے، نہ سائنس، نہ دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتے تھے. تو ہندو بہت آگے نکل گیا. اچھا ایک تو یہ کہ تعداد 3 گنا زیادہ ہے ہم سے، مسلمانوں سے. دوسرے یہ کہ تعلیمی اعتبار سے تو بہت زیادہ آگے، لہٰذا ہم تو بالکل ہی پس جائیں گے. تو پاکستان کا مطالبہ ہے وہاں سے، لہٰذا ہم نے ان سے علیحدگی چاہی اور آخر وہ مل گئی. تو یہ اب وقت بتائے گا کہ یہ تقسیم کا فیصلہ اچھا تھا کہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو سر آج پھر جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ آپ کے حساب سے آر وی اے نیشن اسٹیٹ، آر وی اے اسٹیٹ نیشن، آج کیا ہے ہمارا، ہاؤ وی آپریٹ؟ خیر اس کو اتنا آسانی سے کیٹیگرائز نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ حقائق اگر سامنے رکھے جائیں تو ایک اچھی تصویر بن جاتی ہے. پھر نام آپ اس کو دے سکتے ہیں، نیشن اسٹیٹ، اسٹیٹ نیشن، فلاں فلاں. اٹس اے کیٹیگری ان اٹ سیلف. تو فیکٹ نمبر 1، اگر آج آپ فوج کو ختم کر دیں، پاک فوج کو ختم کر دیں کسی طرح سے، تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. بلوچستان الگ ہو جائے گا، سندھ کے ٹکڑے ہو جائیں گے، پنجاب ایک ثابت و سالم رہے گا، لیکن KPK اس کا ایک حصہ افغانستان کے ساتھ چلا جائے گا، یا افغانستان کے ساتھ جڑ جائے گا، یا اس کی حیثیت بدل جائے گی، کیونکہ ڈیورنڈ لینڈ کی اپنی کوئی حیثیت ہے نہیں. بالکل. لہٰذا اس وقت ایک سچویشن ہے جہاں زور زبردستی ہی پاکستان کو قائم رکھا جا سکتا ہے. اب ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جب پاکستان بنا تو وہ صرف ایک خیال سے بنا تھا کہ ہمیں ہندوؤں سے الگ ہونا ہے، لہٰذا کوئی سوچ نہیں تھی کہ اس کے خد و خال کیا ہوں گے. یہاں زمینداری نظام قائم رہے گا، یہاں کیا یہ فیڈریشن ہوگا، کانفیڈریشن ہوگا، ادھر تعلیم کے لیے کیا کچھ کرنا ضروری ہے، اس ملک کا گزر بسر کیسے ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں سوچا گیا تھا. تو جناح صاحب صرف ایک چیز چاہتے تھے جس میں وہ کامیاب ہوئے کہ انڈیا کو توڑا جائے. تو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، وہ پھر دوبارہ ٹوٹ گیا 71 میں. تو اس لیے بہت ضروری بن گیا کہ کوئی آئیڈیالوجی کو پکڑا جائے، اور وہ آئیڈیالوجی اب بھی وہی ہے، 2 نیشن تھیوری. حالانکہ پاکستان میں اب کوئی ہندو نہیں رہا نا، یا جو تھے اب 2% ہیں، وہ بیچارے ڈرے اپنا نام بھی بدل رہے ہیں، ان کو چھپ کے رہتے ہیں. تو اب آپ ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ہم زور زبردستی اکٹھے رکھے جا رہے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے، اور ضروری نہیں کہ ایسا ہی رہے. ایک مثبت ویژن ہونا چاہیے، اور اس کی ہم بات بعد میں کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت یہ ہے کہ کیونکہ کچھ اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ جو ارباب اختیار ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2 نیشن تھیوری، اس کا ڈھنڈورا یہ پیٹے جا رہے ہیں، اور اس کو اتنی مقدس حیثیت دی ہوئی ہے کہ جو بھی منہ کھولے اس مسئلے پر وہ غدار ہے، وہ قوم سے بے وفا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن سر ابھی اگین جیسے آپ نے مینشن کیا، یہ تھوڑا سا اس پہ کلیئرٹی کہ اگر ایک چھوٹا سا الیکشن کسی ملک میں ہوتا ہے، یا ایک چھوٹا سا الیکشن کوئی لڑنے جاتا ہے، سب سے پہلے اس پارٹی کا مینیفیسٹو بنتا ہے، اس کا ایک نام نہاد صحیح لیکن ایک وائٹ پیپر بنتا ہے. کیسے ہم نے اتنا بڑا پارٹیشن کر لیا، اور کیسے ہمارے لیڈرز نے ایک نیا ملک بنا لیا اور کانسٹیٹیوشن نہیں بنی. آئی تھنک وی آر ون آف دا کنٹریز ان دا ورلڈ جس میں 9 سال کے بعد کانسٹیٹیوشن بنی. انڈیا میں 2 سال کے بعد بنی، چائنا میں 5 سال کے بعد بنی، ٹرکی کی تو 2 سال پہلے بن گئی تھی کریشن سے، بنگلہ دیش کی 1 سال میں بنی. ہم نے 9 سال تک یہ ملک بغیر کانسٹیٹیوشن کے تھا. تو آئی تھنک کنفیوژن تو اس وقت بھی تھی. 56 کانسٹیٹیوشن، جی بالکل. ہاں تو کنفیوژن تو اس وقت بھی تھی. تو یہ اس کے پیچھے یہ کیسے لاجک میں آتا نہیں ہے لاجیکلی کہ یہی وجہ ہے نا کہ مسلم لیگ تو ٹوٹ پھوٹ گئی جناح صاحب کے انتقال کے بعد. اچھا جناح قائد اعظم کے ہوتے ہوئے بھی بڑے مسئلے تھے، کیونکہ جو بڑے لیڈران تھے مسلم لیگ کے جیسے ممدود تھا، یہ لوٹ کھسوٹ میں لگ گئے کہ ہندو یہاں سے بھاگ رہے ہیں، ان کی پراپرٹیز کس طرح سے چھینی جائیں، ان کی زمینوں کو کیسے ضبط کیا جائے. تو قائد اعظم بہت پریشان تھے. دیٹ از وائی ہی فائرڈ ممدود. اور بھی لوگ تھے جو سندھ کے بڑے وڈیرے تھے، ان کو ایک ہی چیز سے غرض تھا کہ وہ کسی طرح سے ہندوؤں کی زمینوں پر قبضہ کریں، لیکن یہ نہیں تھا کہ ہم اپنے ہاریوں کے بارے میں کیا کریں،
اپنے جو کسان ہیں، اپنے جو مزدور ہیں، وہ تو ان کے نزدیک کوئی حیثیت رکھتے بھی نہیں تھے. اصل میں یہ جو پوری پاکستان موومنٹ تھی یہ اشرافیہ کی تھی. تو سر سید احمد خان کے زمانے سے اگر آپ دیکھیں تو جو دلی کے مسلمان تھے وہ بہت خائف تھے کہ ان کے وظیفے سارے ختم ہو گئے سن 1857 کے بعد. بہادر شاہ ظفر بیچارہ روتا روتا بس اور کچھ نہیں کرتا تھا، اس کے نو پلانز، مغل تو بالکل ہی ختم ہو گئے تھے. اچھا تو پاکستان جب بنا تو کوئی ایسی مثبت سوچ نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ چلو جو حالات تھے وہ اس کو ایک طرف لے گئے. اب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 9 سال تک کوئی آئین نہیں تھا، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ اٹ اسٹل ایگزسٹ. اور 71 کے بعد خاص طور پہ یہ اس بات کی دلیل ہے، میرے خیال میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کا اکٹھے رہنا تمام صوبوں کے لیے فائدہ مند ہے، اچھا ہے. آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ پنجاب کا حال کیا ہوگا اگر سندھ کوئی الگ ملک بن جائے. اور بلوچستان، چلیے بلوچ میں بھی ایک آزادی کی تحریک ہے اور سب کچھ، لیکن از بلوچستان بیٹر آف انڈر ایران ایز کمپیئر ٹو پاکستان؟ یا اسے آزاد ہونا چاہیے؟ چلیے اگر آزاد ہوگا کسی دن، مجھے نہیں پتا کہ ہوگا کہ وہ تب ہوگا جب ایک مڈل کلاس وہاں ابھرے گی، جب وہاں لیڈرشپ ہوگی، جب وہاں فیوڈلزم ختم ہوگی، ٹرائبلزم ختم ہوگی، تو اس کے بعد پھر اس کی کوئی سمت نکل سکتی ہے. تو اس وقت میرے خیال میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اکٹھے رہنا چاہیے، اس لیے کہ سب کے فائدے میں ہے. اب جو دوسری سمت قوت عمل کر رہی ہے نا، وہ یہ کہ وہ ایک تو سیاستدانوں کی ہے جو انتہائی کرپٹ ہیں، اور فوج بالکل جو اس سے زیادہ کرپٹ ہے. بالکل کاش کہ آپ اور میں بھی پاپا جانس چلا سکتے. کاش کہ ہمارے جزیرے ہوتے، خریدے ہوئے جزیرے ہوتے آسٹریلیا میں، کاش کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ملٹی ملینئرز ہوتے امریکہ میں، کاش کہ $80,000 کی انویسٹمنٹ سے $70 ملین کا بزنس ہو سکتا. وہ بات ہوتی ہے نا، وہ بات یہ ایک طرح کا کینسر ہے جو پاکستان کی یکجہتی کو ختم کر دے گا بالآخر اگر اس کا ازالہ نہ کیا گیا. تو ہاں یہ جو 5th جنریشن 6th جنریشن وارفیئر ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ ہاں پاکستان کو خطرہ تو ضرور لاحق ہے، مگر یہ خطرہ سرحد پار سے کم اور اندر سے زیادہ ہے. اچھا سر، دس برنگز می ٹو نیکسٹ کوسچن، ریلیجس آئیڈینٹی. تو ہم اگر یہ مان لیں کہ ہم چلو ریلیجس ہیں اور ہماری جو بیسس فاؤنڈیشن میں ریلیجن تھا اس میں بھی آئی تھنک کوئی قباحت نہیں ہے. قباحت اس بات میں ہے کہ جب ہم ریلیجس ایڈیمز کو اسٹریٹجک پرپسز کے لیے یوز کرتا ہے اسٹیٹ، اس میں آپ کا کیا ویو ہے؟ پاکستان بنانے کے لیے تو ریلیجس آئیڈینٹی کا استعمال لازمی تھا. 2 نیشن تھیوری کے بغیر پاکستان بن نہیں سکتا تھا. لیکن آپ ایک ملک کو مذہب کی شناخت کی بنیاد پہ قائم نہیں رکھ سکتے. تو بنگلہ دیش تو ایک مثال تھی، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر بھی حالانکہ اکثریت یہاں سنیوں کی ہے، بالکل، لیکن وہ سنی بھی آپس میں بٹے ہوئے ہیں نا. کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے. تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں بنتی. دوسرے یہ کہ اصل میں لوگوں کے جو مفادات ہے وہ فوقیت لے جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب آپ کسی ٹریفک کے اشارے پہ کھڑے اور لوگ اشارہ توڑتے ہیں، ارے بھائی ادھر سے بھی سنی آ رہا ہے، ادھر بھی سنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ احمدی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک جو ہے وہ اپنی گاڑی پہلے نکالنا چاہ رہا ہے. بعض دفعہ تو غلط الٹا بھی چلنے لگتے. تو مذہب کی شناخت جو ہے it does not guarantee a civilized society. civilized society تب بنتی ہے جب آپ انسان کو بطور انسان پہچانتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے، وہ ساری باتیں جو ہے بعد میں آتی. سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک انسان ہے، اس انسان کے ساتھ میں ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتا. لہٰذا اب جب کہ پاکستان بن گیا ہے تو اس کی بنیاد میرے خیال ہے صرف انسانیت ہو سکتی ہے. اب ہمیں 2 نیشن تھیوری کی کیا ضرورت، اب وہ مذہبی شناخت کی کیا ضرورت.
اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے آڑے آ رہی ہے. بالکل. یہ جو مسئلہ، یہ جو آج کل ایک بڑا پسندیدہ ڈرامہ ہے ارطغرل غازی کا، میں نے تو اس کی بس 2-3 ہی قسطیں دیکھی اور وہ بھی یوٹیوب پر. اب اس سے جو خواب جنم لیتے ہیں نا، وہ بڑے خطرناک ہیں. وہ یہ کہ اگر آپ پرانی عظمتوں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہاتھ میں تلوار اٹھائیں، گھوڑے پہ سوار ہوں اور شک شک کر کے بس آپ غازی بن جائیں. بالکل. مگر جدید دنیا میں ایسا نہیں ہوتا نا. اب تو علم سے، اب تو سائنس سے، اب تو پڑھنے لکھنے سے، اب تو دنیا کو جاننے سے آپ آگے ترقی کر سکتے ہیں. اب یہ مسئلہ جو ہے تاریخی طور پر بہت پرانا ہے. تو میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ 1857 کے بعد حالات بہت خراب تھے اور طرح طرح کی توجیہات تھیں کہ آخر ہم اس دلدل میں کیسے آ کر پھنس گئے، اس سے نکلنے کا رستہ کیا ہے. ہائے ہائے، ہم ایک زمانے میں تو ہم نے پوری دنیا فتح کر لی تھی. اور آپ نے شکوہ اور جواب شکوہ بھی پڑھا ہے، اور وہاں یہ کہ ایک خواب دکھایا جاتا ہے کہ ہم یورپ کی کلیساؤں میں اذان دیتے تھے. یہ سب اس لیے ہو سکتا تھا کہ ہم بڑے بہادر لوگ تھے، ہم جنگیں لڑنا جانتے تھے. مگر وہ اب نہیں چل سکتا. تو سر سید کے زمانے میں جب لوگ مسلمان اکٹھے ہوتے تھے، وہ اس پہ بڑے آنسو بہاتے تھے. اس وقت سر سید کو یہ خیال آیا کہ بھائی یہ تو کوئی رستہ نہیں ہے کہ بس آپ ماضی کے خواب دیکھتے رہیں. اب آپ کو انگریز کی زبان سیکھنی ہوگی، انگریز کی سائنس سیکھنی ہوگی. اور یہ صرف انگریز کی سائنس نہیں، یہ تو ہماری سائنس بھی تھی ایک زمانے میں. اس سے پہلے یونان کی تھی، اس سے پہلے چین کی تھی، جو بھی. مگر آگے بڑھنے کا رستہ یہ ہے، لک پازیٹیولی، لک ٹورڈز دا فیوچر. آپ ماضی کی طرف دیکھتے رہیں گے تو پھر ماضی میں ہی پہنچیں گے. لیکن سر اگر سائنس الاؤ کر دیں گے اور عام فہم سائنس پڑھے گا تو اس کا مطلب ہے پھر وہ ریاضی بھی پڑھے گا. اگر وہ ریاضی پڑھے گا تو اس کو پھر لاجک بھی پڑھنی پڑے گی. لاجک پڑھے گا تو اس کا مطلب ہے سوال کرے گا. سوال کرے گا تو پھر ہم تو مسئلے میں پڑ جائیں گے. نہیں، ایسا بالکل نہیں. جس طرح سے ریاضی پڑھائی جاتی ہے، سائنس پڑھائی جاتی ہے ہمارے ہاں، کوئی خطرہ نہیں کسی کو. اچھا، وہ بالکل اسی طرح پڑھاتے ہیں جس طرح اسلامیات پڑھاڑے سکھاتے ہیں. تو اسے نہیں. ہاں، اگر منطق انہیں سمجھائیں، اگر انہیں تنقیدی سوچ سکھائیں، تب تو اس تمام نظام کا شیرازہ بکھر جائے گا. ایگزیکٹلی. تب تو پاکستان کچھ اور ہی بن جائے گا. لیکن ہمارے تعلیمی نظام میں بنیادی طور پر یہ خوف ہے نا سوال کرنے کا اور اپنی عقل استعمال کرنے کا. تو اس پہ آپ جتنی بھی لاگت لگا دیں، جتنا بھی نصاب بدل دیں، جتنی بھی اچھی اچھی کتابیں آپ ڈالیں، جب تک آپ ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو فوقیت نہیں دیں گے، جب تک آپ اس کو اچھا نہیں مانیں گے، سب بیکار. بالکل نہیں سر. یہ اس پہ میں بات کرتا ہوں. پہلے آپ ایک اور اسی سے کنیکٹڈ ایک پوائنٹ تھا. آپ نے سر اتنے ڈیکیڈز ٹیچنگ کی ہے. یو آر دا بیسٹ پرسن ٹو ویو دی ایوولوشن آف جنریشنز. اب جو اسٹوڈنٹ کو آپ دیکھتے ہیں، یا اس کو اگر ہم 40 سال پرانے اسٹوڈنٹ سے کمپیئر کریں یا 30 سال، آپ کو کیا فرق لگتا ہے؟ ڈیمیج کتنا ہو چکا ہے؟ میرا دل ایسا روتا ہے کہ میں خرم آپ کو کیا بتاؤں. یہ نہیں کہ پہلے ہمارے تعلیمی حالات بہت اچھے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ جو ہمارے بی ایس سی ایم ایس سی کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور میں صرف فزکس اور میتھس کی نہیں بات بتا رہا ہوں، فزکس میتھس میں ان کو بیسک کیلکولس نہیں آتی. آپ ان کو آگے کی چیز نہیں پڑھا سکتے کیونکہ پیچھے کی چیز انہیں نہیں آتی. لیکن چلیے وہ اسٹوڈنٹس لے لیں جو سوشیولوجی پڑھ رہے ہیں، پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے ہیں، یا کوئی آرٹس سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے کبھی کوئی ناول پڑھا ہے؟ ان میں سے اکثر و بیشتر اسٹوڈنٹس یہ کہیں گے نہیں، ہم نے کبھی ناول ہی نہیں پڑھا. کوئی ایسی کتاب پڑھی ہے جو کورس سے باہر کی ہو؟ وہ بھی نہیں. تو چلیے اب وہ انٹرنیٹ دیکھتے ہیں آج کل، لیکن انٹرنیٹ میں آپ کو 5 منٹ کے ٹوٹے ملتے ہیں. اس میں کوئی تسلسل نہیں ہوتا. اس میں محض سطحی معلومات ہوتی ہیں، اس سے وہ اکتفا کرتے ہیں. وہ کہتے کہ اچھا ہم تو زیادہ جانتے ہیں پہلے والوں سے.
لیکن کیونکہ انہوں نے ایک کتاب نہیں پڑھی ہے نا، جی ان کو وہ سوچ کا تسلسل نہیں معلوم، وہ لاجیکل بلڈنگ اپ. تو جیسے ایک ناول ہے، ناول کا پلاٹ ہوتا ہے، بالکل. یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھنٹے کے اندر کوئی ڈرامہ دیکھ لیں شروع سے آخر تک، لیکن اس میں جو تصویر کشی ہوتی ہے مثال کے طور نہیں جو آپ امیجنیشن یوز ہوتی ہے، آپ کا فوکس ہوتا ہے، ایک تحمل آتا ہے. یس یس، لہٰذا یہ سب سے بڑی کمی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ خرابی وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے. بڑھ گئی. لیکن سر یہ انٹینٹ کی کمی ہے یا کیپیبلٹی کا ایشو ہے؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیے اس کا ایک نہیں ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو پروفیسران ہیں، حالانکہ ان کی تنخواہیں ٹھیک ٹھاک ہیں. جو فل پروفیسر ہے آج کل پاکستان میں وہ 4 لاکھ روپے سے کم نہیں لیتا، کچھ تو 10 لاکھ تک لیتے ہیں. لیکن ان کے گھر میں اگر آپ جائیں نا تو بڑے بڑے صوفے لگے ہوتے ہیں، ایک پلازما اسکرین ہوتا ہے، بچوں کے پاس وہ بڑے اسمارٹ فون ہوتے ہیں، یہ سب کچھ. کتابیں نہیں ہوتی، اور اگر کہیں کتابیں ہیں بھی تو پتہ نہیں انہیں کبھی کھولا بھی گیا ہے کہ نہیں. تو بالکل. اگر پروفیسروں کے گھروں میں ان کے بچے بھی نہیں پڑھتے تو یہ میرے لیے بہت تشویش کا باعث ہے. یہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن آپ نے پوچھا کہ کیا یہ ہر جگہ ایسے، میں کہوں گا نہیں. اتنے مجھے نوجوان ملے کہ مجھے حوصلہ ہوتا، حالانکہ وہ اس گلے سڑے نظام سے گزرے ہیں، حالانکہ ان کے اطراف میں ایک صحرا ہے، بالکل. لیکن خدا جانے کیسے ان کے دماغ میں کوئی کیڑا آ گیا اور اس کیڑے نے ان کو ایک طرف لگا دیا. اب یہ بات جو ہے کوئی 2 مہینے پہلے کی، ایک لڑکا، وہ ایک چور، ایک لینڈ گریبر کا بچہ ہے. وہ لینڈ گریبر ادھر پنڈی میں رہتا ہے، پنڈ خربوزہ کوئی ہے، اس میں رہتا ہے. اس کی ماں جو ہے وہ غلط سلط کام کرتی ہے. She makes her money that way. You understand. اس بچے نے اپنے آپ کو انگریزی سکھائی. اس نے اتنی اچھی انگریزی سیکھی کہ میں تو سمجھا کہ یہ کوئی بیکن ہاؤس کا سٹی اسکول کا پڑھا ہوا ہے. اس نے صرف 6 جماعتیں پڑھی and he reads 2 books a week. ہفتے میں 2 کتابیں وہ پڑھتا، بڑی بڑی موٹی موٹی. تو ہیں ایسے ہیں، کم ہیں مگر ہیں. لیکن سر ایسے جو ٹیلنٹ ہیں یا ایسے جو ایکسیپشنز ہیں ان کو ہم ریٹین کر پائیں گے سوسائٹی میں؟ وہ بھاگنے That brings me to a question of brain drain. یہ جب تک محنت کریں گے جب تک ان کو یہاں سے زندہ بھاگنے کا چانس مل جائے. میں اس کو بھگانا چاہ رہا ہوں یہاں سے. میں کہتا ہوں کہ تمہیں ادھر ایک لمحہ بھی زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے. بھاگو، امریکہ بھاگو، بہترین یونیورسٹی سے اپنی ڈگریاں لو اور پھر وہ سب کچھ کر کے واپس آؤ. اگر واپس آئے تو اگر آیا تو آیا، نہیں آیا تو نہیں آیا نا. لیکن اگر آئے تو بہت اچھا ہوگا ہمارے لیے. نہیں، لیکن بالکل سر، لیکن اگر اس طرح ہر آدمی جاتا رہے گا، جب ہمارے پاس اپنا انیبلنگ سسٹم نہیں ہوگا تو ایک وقت میں تو ہم، اور جو ہو چکا ہے، 8 ملین لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، جس میں زیادہ تر لوگ، آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے ان میں، وہ اسمارٹ بھی ہیں، وہ بریلینٹ بھی ہیں، لیکن وہ واپس نہیں آنا چاہتے. تو وہ برین ڈرین جو ہے اس میں اس کی وجہ سے پیچھے جو رہ گئے، ان میں صرف پیسہ ہے، ان میں صرف مورل ویلیوز آپ کے سامنے ہیں. پیسے کو انہوں نے اپنی آئیڈینٹی بنا لیا. لیکن ہاں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، عمومی طور پہ ٹھیک ہے، آن ایوریج ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو ایسی بھی مثالیں دے سکتا ہوں، میرے سامنے طرح طرح کی مثالیں ہیں. تو یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو باہر گئے، جنہوں نے پیسہ بنایا، جو بہت قابل ہیں، اور واپس آئے ہیں اور جو اپنے ادارے بنا رہے ہیں یہاں پہ. میں اپنے طور پہ تھوڑی بہت کوشش کرتا ہوں کہ ان کی مدد کی جائے، لیکن صرف کیونکہ میرے پاس نہ پیسہ ہے، نہ میں دور گاؤں میں جا سکتا ہوں. وہ گاؤں میں یا شہر کے کچھ باہر اسکول بنا رہے ہیں اور اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. تو دیکھیے، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کبھی بالکل ہمت ہار جانی چاہیے. حالات بہت مشکل ہیں، دشوار ہیں، اور خوب لڑنا ہوگا اس سے پہلے کہ کچھ بہتری آ سکے. There's always hope. سر انٹلیکچوئل کیپٹل کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی. جب بھی اگر ہم اور ملک دیکھتے ہیں تو انٹلیکچوئل کیپٹل ڈیفائنز دی پاتھ آف آئیڈینٹی. اور ہمارے یہاں آئی تھنک جتنی تھوڑی بہت میں نے ہسٹری سمجھی اور پڑھی ہے، انٹلیکچوئل کی کبھی کمی نہیں تھی. ہم نے ان انٹلیکچوئل کے ساتھ کیا یہ زیادہ بڑا ڈسکشن پوائنٹ ہے. ہمارے پاس ایس ایم اکرام تھے، آئی ایچ قریشی تھے، داؤد رہبر تھے،
ابھی بھی عائشہ جلال کا میں تھوڑے دنوں پہلے ان کی کتاب پڑھا تھا, اسٹرگل فار پاکستان, وہ ہیں, آپ خود ہیں, مطلب بہت سارے انٹلیکچوئلز ہیں جو رہے بھی, جو نہیں بھی, سم آف دم سکم ٹو دا فیکٹ کہ یہی ہے جہاں رہنا ہے. انٹلیکچوئلز نے کیوں نہیں کوئی رول پلے کیا؟ ان کو آپ رول پلے کرنے دیں تو کریں گے نا. اب جو سر فہرست نام آتا ہے میرے اپنے شعبے میں وہ عبدالسلام کا ہے. بالکل. عبدالسلام بہت کچھ کرنا چاہتے تھے, بہت دکھی تھے کہ انہیں یہ موقع نہیں دیا گیا, اور اب سن 74 سے پہلے تو وہ ہر ممکن کوشش کرتے رہے اور بہت انہیں کامیابی بھی حاصل ہوئی. میں ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتا سکتا ہوں جو آئے یہاں پہ, جنہوں نے 10-15 سال گزارے, بڑا کام کر سکتے تھے یہاں, ان کے اپنے مکاتب فکر بن سکتے تھے, لیکن ہم نے انہیں بھگا دیا کیونکہ یہاں بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ ادھر میریٹوکریٹک سسٹم نہیں. میریٹوکریٹک سسٹم چلتا ہے صرف اور صرف قابلیت کے اوپر, جبکہ ادھر اور چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, آپ کی ذاتی دوستیاں, آپ کس مذہب کے ہیں, کس مسلک کے ہیں, زبان کون سی بولتے ہیں, علاقہ کون سا ہے, تو ذات پات وہ اب فوقیت لے جاتے ہیں. لہٰذا جب کوئی قابل آدمی آتا اس کو بہت شک کی نظروں سے دیکھا جاتا. اور جو ہم تقسیم کی بات کر رہے ہیں, اچھا اب آپ یہ سوال کریں کہ آخر پاکستان کی یونیورسٹیاں بالکل بنجر ہیں اس وقت, بالکل ٹوٹلی بنجر ہے. وہاں آپ کو بندہ ہی نہیں ملے گا فزکس میں جس سے آپ بات کر سکیں, یا میتھمیٹکس میں. بالکل. سوشل سائنسز میں پھر بھی اکا دکا مل جائیں گے, لیکن نیچرل سائنسز خالی ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ اگر ہم سن 47 کی طرف چلیں تقسیم کے وقت, تو اس وقت جتنے اچھے ٹیچر تھے کالج اور یونیورسٹی اور سکول میں, سارے ہندو تھے. اب ہندوؤں کو ہم نے بھگا دیا, ان کی جگہ ایسے مسلمان آئے جو بالکل نالائق اور نکٹھو تھے. اب پھر بھی ہم یہ امید کر سکتے تھے کہ جو نئی کھیپ آئے گی وہ آخر اوپر چڑھے گی, لیکن جو اوپر اگر ایک ایسا شخص بیٹھا ہو جو ڈرا رہتا ہے کہ میرا نیچے والا جو ہے وہ میری جگہ لے لے گا, تو وہ اسے پھر آنے نہیں دیتا. لہٰذا میں نے یہ دیکھا کہ بہت اچھے نوجوان آئے ہیں پاکستان میں, اور یہ بھی نہیں کہ وہ ادھر فٹ نہیں ہو سکتے تھے, وہ کلچرلی, مذہب کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے یہاں چل سکتے تھے, لیکن انہیں اوپر چڑھنے نہیں دیا گیا کیونکہ جو اوپر والا بیٹھا ہے نا وہ خطرہ محسوس کرتا. لہٰذا پاکستان میں میریٹوکریٹک سسٹم بن نہیں پایا, اور نتیجہ یہ کہ آج ہماری یونیورسٹیاں جس حال میں ہیں میں بیان نہیں کر سکتا. تیرا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. بالکل. تو اس لیے ریسرچ میں بھی کام نہیں ہو رہا ہوگا, پی ایچ ڈیز بھی پروڈیوس نہیں ہو رہے ہیں. ارے پی ایچ ڈیز ڈھیر پروڈیوس ہو رہے ہیں, آپ اس کی فکر نہ کریں. آج کل پی ایچ ڈی جو ہے وہ ریوڑیوں کی طرح ملتی ہیں یہاں پہ, کوئی مسئلہ نہیں. پی ایچ ڈی تو پی ایچ ڈی بھی آپ کو مل جائے گی, ایم فل مل جائے گا, ایم ایس سی مل جائے گی, بی ایس سی مل جائے گی, ہر ڈگری آپ کو مل جائے گی, پڑھنا لکھنا نہیں ملے گا. without quality. سر یہ تو just coming back to the same discussion, the failed ایجوکیشن سسٹم ہمارا فیل ہو گیا ہے یا ابھی اس میں کچھ چینجز ہیں؟ کس میں چینج ہے ایجوکیشن سسٹم میں؟ ہاؤ ڈو وی چینج؟ اٹ از اے ٹوٹل فیلئر. اب جو میں بیان کر رہا ہوں کچھ دلیل میں دے سکتا ہوں اس کے حق میں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح کے پاکستانی عرب جا رہے ہیں, 97%, 97% پلمبر ہیں, الیکٹریشین ہیں, باورچی ہیں, مزدور ہیں, گھر میں پوچھا دینے والے ہیں, اس طرح کے. صرف 3% ہیں جو ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, ٹیچر ہیں, مینیجر وغیرہ. اٹ از اے ٹوٹل سسٹم ہمارا بیٹھ گیا. جو یہاں سے پی ایچ ڈیز نکل رہے ہیں, آپ ان سے سادہ سا سوال کر لیں, جواب نہیں ملے گا. اب یہ جو نیا نظام لانے والے ہیں, نیا نصاب, وہ تو اور اس کو تباہ کرے گا. جی وہ تو ایک الگ بات ہے, الگ ڈسکشن. لیکن سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اس کو ایکسٹراپولیٹ بھی کریں اگلے 20 سالوں پہ یا 30 سالوں پہ, کیونکہ تعلیم کا تو آج بھی نظام ٹھیک ہوگا تو 30 سال لگیں گے اس کے افیکٹ میں, تو پھر ہوپ کہاں سے؟ ہم کیسے کمپیٹ کریں گے انٹرنیشنلی؟ ہم کیسے کمپیٹ آپ نہیں کریں گے, آپ کمپیٹ کرنے کا چھوڑ ہی دیں. لیکن یہاں الگ الگ آئلینڈز بنیں گے, جزیرے بنیں گے. تو جو کھاتے پیتے لوگ ہیں نا, جو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں, وہ ان کو
ان اسکولوں میں بھیجیں گے جہاں فیس 30 40 50 60 ہزار روپیہ ماہانہ ہے، وہ چلتے رہیں گے. اب یہ جو ریاست مدینہ کا یہاں نظام لگا رہے ہیں وہ صرف غریبوں پہ اور مدرسے کے بچوں کے لیے. او اے لیول، انٹرنیشنل بیکلوریٹ، یہ سب چلتا رہے گا. یہ آپ نے وزیر تعلیم کی زبانی بھی سنی ہوگی کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹچ دیم. تو یہ جو سارا اسلام کا چکر ہے نا، یہ غریبوں کے لیے. یہ جو امیر ہیں وہ اپنے بچوں کو انہی اسکولوں میں بھیجتے رہیں گے، اور پھر یہ پڑھ کے باہر جائیں گے، کچھ آئیں گے واپس، کچھ نہیں آئیں گے. نظام ویسے ہی چلے گا جیسا کہ پچھلے 20-30 سال سے چل رہا ہے. سر آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ پنجاب اسمبلی نے بل پاس کیا ہے، وہ جو تحفظ بنیاد اسلام، جس میں واپس بھی کر لیا بھائی. انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا. یہ ایسے جاہل ہیں نا ہمارے ایم این ایز، انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا. پھر جب پڑھا تو ان کے طوطے اڑ گئے، کیونکہ شیعوں نے کہا کہ اہل تشیع نے کہا کہ خبردار ہے یہ کیا یہاں ایسے، یہ بل اگر لاگو ہوا یہاں پہ تو ہم ملک کو آگ لگا دیں گے. بالکل بالکل. انہوں نے معافیاں مانگی اور کہا کہ یہ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تھا. ایسے الو کے پٹھے ہیں. اچھا سر، نہیں کیونکہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ واز اے بگ ڈسکنیکٹ کہ ایک طرف اس طرح کا نظام ایجوکیشن کا اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ بین کر رہے ہیں ٹیکسٹ بکس، اور ٹیکسٹ بکس بھی بین کی انہوں نے. آئی تھنک پنجاب ٹیکسٹ بک ہے بین آلموسٹ 100 ٹیکسٹ بکس. اور اس میں جو سب سے قابل اعتراض چیز ہے وہ یہ کہ ہاؤ ڈو میملز ریپروڈیوس، حیاتیات کی کتابوں میں جی 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 یہ بتانا منع ہے کہ جانور اپنی نسل کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں. انسانوں کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے نا، جانور بھی ہم نہیں بتا سکتے کہ وہ کیسے کرتے. تو جب یہ شرم و حیا کا نظام یہاں تک پہنچا، جبکہ پاپولیشن ہمارا سنگل بگیسٹ مسئلہ ہے میرے خیال میں. جبکہ when they breed like rabbits but they won't tell you how rabbits breed. Exactly. کیونکہ اگر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن آئی تھنک ہمارا سب سے بڑا مسئلہ میرے حساب سے تو پاپولیشن ہے. آئی تھنک ایوری 20 یا 25 ایئرز وی ول ڈبل. 25 ایئرز آئی تھنک پریسائزلی. ایبسلیوٹلی گروتھ ریٹ کم ہوا ہے، لیکن اس وقت بھی پاکستان میں 2.3% ہے. 2.3% کا مطلب یہ کہ وہ 27-28 سال میں دگنی ہو جائے گی آبادی. اچھا اگر یہ کم نہ ہوئی تو اس کے 28 سال بعد پھر دگنی ہوگی، پھر دگنی ہوتے ہوتے ہوتے. تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ بڑی آسانی سے آپ کاغذ پینسل پکڑیں کہ 7 جنریشنز میں، یعنی کہ 28 ضرب 7 سالوں میں پاکستان کی آبادی وہ ہوگی جو دنیا کی آبادی اس وقت ہے ملٹیپلائڈ بائی 2. نہ لینڈ ہے نہ پانی ہے، بس یہ تسلی ہے کہ رسک کا وعدہ کیا ہوا ہے. یہ تسلی رسک کا وعدہ کیا ہوا بھائی، ساتھ ہمیں تھوڑی سی اور زمین بھی دے دو یا کوئی دوسرا سیارہ دے دو تاکہ ہم ادھر جا کے آباد ہو سکیں. تو آئی تھنک اٹس اے سنگل بگیسٹ پرابلم میرے حساب سے. اچھا سر، کمنگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، انڈیا ہیٹریٹ پالیسی. ہمیں 70 سالوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن بھی ہے، شاید ہوگا بھی. اس نے کتنا ہمیں ڈیمیج کیا ہے اس نیریٹو نے؟ تو ہماری سوئی اس جگہ آ کے اٹک گئی کہ ہمیں بس کشمیر لینا ہی لینا ہے. اور دیکھیے کوئی اس سے انکار نہیں کرتا کہ کشمیریوں کے اوپر بے انتہا ظلم ہوا ہے، کہ کشمیر پہ جو انڈیا نے قبضہ کیا ہے سو غلط ہے. کشمیر کا حل کیا ہونا چاہیے ہم اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کشمیریوں کی خاطر یہ جنگ نہیں لڑی ہے، یہ ہم نے اپنی خاطر جنگ لڑی. وہ یہ کہ اگر کشمیر کا مسئلہ نہ ہو تو پھر اتنی فوج کو رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہو. لہٰذا ہمیں دشمن کی تلاش ہے. بغیر دشمن کے ہم وہ قوت، وہ فوج کو یہاں رکھ نہیں سکتے نا. لوگ کہیں گے بھائی آخر کس لیے کرنا ہے یہ؟ تو ہمیں ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے انڈیا. بٹ اس میں انڈیا خود تو بہت آگے چلا گیا سر. اس جنگ میں ہمیں جنگ میں لگا کے یا ہمیں اس نیریٹو میں پھنسا کے وہ تو بہت آگے چلا گیا. اب تو آئی تھنک ہمارا ان سے کمپیریزن نہیں ہے ان بہت ساری چیزوں میں. وہ تو نہیں ہے، وہ بالکل وہ اب ایک بڑی طاقت کے طور پہ ابھرا ہے، اور حالانکہ کرونا نے اس کو کافی مارا ہے مگر پھر یہ اٹھ کھڑا ہوگا. بنیادی طور پہ وہاں یہ کہ ایک سائنس کا کلچر تھا جو نہرو کا دیا ہوا ہے، جو آج تو خیر ہر انڈین جو ہے، تقریباً ہر انڈین نہرو کو گالیاں دیتا. جی جی بالکل، کیونکہ یہ بی جے پی کی زد میں آ گیا نا. نہرو از دا موسٹ ہیٹڈ
person in India. लेकिन हकीकत ये है कि वहां पर जो साइंस को खड़ा किया ना वो नेहरू था, और नेहरू जैसे लोग जो सेक्युलर सोच थी, जिस जमाने में तकसीम के बाद नेहरू ने वहां जो साइंसी इदारे बनाए, जो यूनिवर्सिटियां बनाई, वो आज इंडिया को आगे पहुंचा रही हैं, वो आज इंडिया को मरीख की तरफ ले जा रही है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट वाज मेरी तरफ से जस्ट एन अटेम्प्ट आपकी नॉलेज से थोड़ा सा सीखना, ताकि लोग समझें और कुछ फैक्टर्स जो हम डिस्कस कर सकते हैं, सम सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी कि हम बना सकें अपनी कोई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एंड शुक्रिया आपका, थैंक यू।